حضرت علی علیہ السلام قرآن کی روح سے جنگ لڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے باغی بغاوت کرے اس سے قتال کرو، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنا لے۔ حضرت مالک بن نویرہ نے حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے صرف انکار کیا تھا، پورا قبیلہ قتل کر ڈالا ان کا۔ جو بھی وائلنٹ ہوگا، جو بھی تلوار نکالے گا اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ کو چیلنج کرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک تو سابقون الاولون صحابی، اولی الامر بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرو، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اور اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یا تو معاویہ سابقون الاولون ہونے کا دعویٰ کرے یا معاویہ اولی الامر ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت علی کے پاس تو یہ دونوں ہی خوبیاں آ گئی۔ حدیثیں تو بے بہار ہیں، میں قرآن بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرو، تو معاویہ کا کام ہے وہ سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرے، یا معاویہ خود سابقون الاولون ہونے کا دعویٰ کرے، تو معاویہ تو ادھر ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ یا آپ کہیں کہ حضرت علی کو آپ چوتھا خلیفہ راشد نہیں مانتے، تو اہل سنت سے آپ خارج ہو گئے، پھر آپ خارجی بن کے آئے تو پھر آپ سے خارجی بن کے ڈیل ہوگی۔ اگر تو آپ اہل سنت سے ہیں تو اہل سنت کے منہج میں حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، تو خلیفہ راشد کے خلاف قتال کرنا حرام ہے، بغاوت ہے۔ اس باغی کو قتل کرو، جہنم واصل کرو، بس یہی ہے باغیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹیں۔ اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر وہ صلح کے لیے آئے تو تم بھی جھک جاؤ، اور اگر اس کے دل میں کوئی کجی اور کوئی دھوکہ دہی ہو تو آپ اللہ پر توکل کرو، آپ صلح کر لو، چاہے ان کے دلوں میں بغض بھرا ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے، تو لہٰذا باغی بغاوت کرے تو اس سے قتال کرو، اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو تم بھی جھک جاؤ۔ معاویہ بن سفیان نے بغاوت کی، اسٹیٹ کی لیڈر کو چیلنج کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قرآن کی آیت کے تحت فتویٰ دے کر انصار اور مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے اور معاویہ سے قتال کیا۔ اس قتال میں 100% حضرت علی حق پر ہیں، ثواب پر ہیں، معاویہ 100% غلطی پر ہے، فسق فجور پر ہے، بغاوت پر ہے، واجب القتل ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں سابقون البدری احدی خندقی صحابی ہیں، اور خود بھی وہ بدری احدی خندقی صحابی ہیں اور سابقون الاولون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار احادیث اور فضائل پائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ان کے فضیلتیں موجود ہیں۔ آیت مبالہ ہو جائے، آیت جو ہے نا مبالہ کے بعد حدیث منزلت ہے، اور اس کے بعد حدیث منزلت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کی آیات اتری ہیں کہ کل لا اسلکم علیہ اجر الا مودۃ فی القربہ، آیت مودت میں بھی حضرت علی ہیں، آیت مبالہ میں بھی حضرت علی ہیں۔ معاویہ طلقاء میں سے ہے، یعنی جو تلوار دیکھ کر اسلام لے آئے، بس ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ بدری احدی خندقی صحابہ کرام سے قتل و غارت گری کرتے پھریں۔ تو معاویہ حق سے خارج ہے، گناہ پر ہے، بغاوت پر ہے۔ علی 100% حق کے ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبروں کے تحت۔ تو لہٰذا معاویہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت علی کے سامنے۔ معاویہ کو تو واجب القتل ہے، حضرت علی کے ساتھ انصار و مہاجرین نکلے ہیں معاویہ کو قتل کرنے کے لیے۔ معاویہ کے لشکر میں مجھے ایک بھی سابقون الاولون دکھاؤ، ایک بھی بدری صحابی دکھاؤ۔ معاویہ کے لشکر میں تو سارے کوئی نشئی، کوئی سابقہ مرتد، کوئی نبی سے جھوٹ بولنے والا، اس طرح کے فاسق فاجر لوگ معاویہ کے، اور شامی حرام خور قسم کے اوباش جو ہے نا لونڈے سارے معاویہ کے لشکر میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس طرح کے فاسق فاجر پیسے کے پجاری لوگ تھے، جس طرح معاویہ خود جو ہے نا پیسے کا پجاری تھا۔ علی کے لشکر میں عمار یاسر جیسے صحابہ، علی کے لشکر میں حضرت سہل بن حنیف جیسے صحابہ، حضرت علی کے لشکر میں ابن عباس حبر الامہ، حضرت علی کے لشکر میں سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین، حضرت علی کے لشکر میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری جیسے، اور صوفیاء میں سے حضرت علی کے لشکر میں اویس کرنی، جس کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے بن دیکھے صحابی بن گئے۔ حضرت علی کے لشکر میں تو اس طرح کے لوگ ہیں، اور خود حضرت علی اشجع الناس و عالم الناس، اور اس وقت تو بالاجماع امت میں سب سے برگزیدہ ترین ہستی حضرت علی تھے نا۔ چلو پہلے دور میں ابوبکر عمر عثمان کو جو ہے نا سنی افضل مانتے ہیں، لیکن اس وقت تو حضرت علی ان کی تینوں کی وفات کے بعد اس دنیا میں افضل ترین ہستی تھے۔ معاویہ تو ان کے پیروں میں بھی گر کے رہتا تو اس کے لیے جو ہے نا ایک شرف ہوتا، مگر وہ تو جنگ کرنے آ گیا، اپنے مالکوں سے ہی لڑ پڑا۔ یہ ایسے
بے وفا کتے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو اپنے مالکوں پر بھونکے، یہ تو اپنے مالکوں کے اوپر ہی بھونک پڑا۔ تو معاویہ تو حق سے 100% خارج ہے۔ یہ معاویہ ان لوگوں میں سے ہے جو حکومت اور کی لالچ ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اس لالچ میں یہ اہل بیت کے ساتھ بغض میں لڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک پیارے بھائی ابراہیم صاحب نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آج جو ہے وہ مباہلے کا دن تھا، اور اس کو